یہ اٹل فیصلہ اور سب سے بڑی حقیقت ہے کہ بقاؤ دوام صرف اور صرف رب ذوالجلال کی ذات کو ہے، اور رب تعالیٰ کی ذات کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سب فانی ہے۔ رب تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، یعنی زمین پر جتنی بھی مخلوق ہے وہ ساری کی ساری فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، فانی ہے، اور تیرے رب کی ذات یہ باقی رہے گی جو عظمت و بزرگی کا مالک اور احسان فرمانے والا ہے۔ مرنا تو سب نے ہے، مگر بعض انسانوں کی وفات کے بعد بھی رب تعالی مخلوق میں ان کے تذکرے اور ان کی محبت کو باقی رکھتا ہے، اور یہ انعام دولت، حکومت یا جاگیر کے ذریعے حاصل نہیں ہوتا۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ رب تعالیٰ قرآن پاک میں ہمیں ہماری اس بات پر رہنمائی فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ۔ جب بارش ہوتی ہے نا، تو جب بارش کا کثیر پانی اکٹھا ہوتا ہے تو اس پر جھاگ بھی آتی ہے، تو رب تعالیٰ شاہ فرماتا ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، تو وہ بارش کے پانی کے اوپر آنے والی جو جھاگ ہوتی ہے وہ جھاگ ختم ہو جاتی ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، اور وہ پانی جو لوگوں کو نفع دیتا ہے فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں ٹھہر جاتا ہے۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، ایسے ہی اللہ پاک مثالیں بیان فرماتا ہے۔ اچھا، یہ جو آیت کریمہ ہے نا، اس کا جو بنیادی جو مضمون ہے وہ حق اور باطل کی مثال کو بیان کرنا ہے کہ جو حق ہوتا ہے نا اس کا جتنا بھی دبانے کی کوشش کریں وہ دبتا نہیں ہے، اور باطل جتنا بھی شور کرے آخر کار وہ مدھم ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، اور حق یہ ہمیشہ بلند رہتا ہے اور واضح رہتا ہے۔ مگر قرآن کریم کی ایک ایک آیت کئی پہلوؤں پر ہماری رہنمائی کرتی ہے، اور یہاں پر اس آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو انسان دین کی خدمت کرے، مخلوق خدا کو نفع پہنچائے، بھلائی کا سبب بنے، اللہ تعالیٰ اسے حیات جاودانی عطا فرماتا ہے، اگرچہ اس کا جسم اس دار فانی سے کوچ کر جاتا ہے، لیکن رب تعالیٰ اس کا چرچا اور اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں زندہ رکھتا ہے، اور کئی صدیاں بیت جاتی ہیں، اس شخصیت، اس ہستی کی محبت لوگوں کے دلوں میں پنہا رہتی ہے، اور لوگ اچھے انداز سے، محبت بھرے انداز سے اس ہستی کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ان شخصیات کی مثالیں ہیں، یا اس شخصیت کی مثال ہے جو دنیا میں تو آیا
اور اس کو اقتدار ملا، اس کو حکومت ملی، اس کو سلطنت ملی، اس کو ریاست ملی، تو اس نے اس ریاست کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال نہیں کیا، بلکہ اپنی ریاست کی فلاح و بہبود کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی۔ تو ایسی شخصیت رب تعالیٰ اس کی محبت، اس کا کردار، اس کا اخلاق لوگوں کے دلوں میں جو ہے وہ پنہاں کر دیتا ہے، اور لوگوں کی زبانوں پر ہمہ وقت وہ جاری رہتا ہے۔ ایسی ہی ایک شخصیت جس نے دنیا میں اس جب سلطنت کی اس حکومت کو جب پایا، جب اس کو یہ شخصیت، جب اس کو یہ اقتدار ملا، جب یہ تخت و تاج ملا، تو اس نے بھی اپنے دین کو فوقیت دی اور اپنی رعایا کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اور خود بھی دین اسلام کے ساتھ اپنی زندگی کو جوڑ لیا، اور لوگوں کو بھی دین اسلام کی تلقین کی، بلکہ لوگوں کے لیے دین اسلام سیکھنے کے مواقع آسان کیے، اور ان کے لیے دین اسلام کا سیکھنا عام کیا۔ یہاں تک نہیں، بلکہ جو لوگ دین اسلام سیکھنے کے لیے لگ گئے، ان کے لیے تو اس نے سرکاری خزانے میں سے وظائف تک مقرر کر دیے۔ اور ایسی ہستی ہمارے اس برِ صغیر کی یہ جو پورا خطہ ہے، اس کی تاریخ کو اٹھائیں تو جب سے مسلمانوں نے اس خطے پر حکومت کی ہے، اور اس میں جتنے بھی افراد آئے، جتنے بھی حکمران آئے، جتنے بھی شہنشاہ آئے، جتنے بھی بادشاہ آئے، ان میں سے صرف ایک بادشاہ ایسا گزرا ہے کہ جس نے جب وہ اقتدار کی کرسی پر آیا تو اس نے دین اسلام کو تھاما، اور دین اسلام کو سیکھنے کے لیے اپنی زندگی بھی جوڑی اس کے ساتھ، اور لوگوں کو بھی تلقین کی، اور اپنے جو ماتحت تھے، اپنے جتنے بھی اس کے گورنر تھے، جتنے بھی ارباب اقتدار تھے، جتنے بھی افسران تھے، ان سب پر یہ ذمہ داری عائد کر دی کہ ہر گورنر اپنے علاقے میں، اپنے شہروں میں اسلامی مدرسوں کا نفاذ کرے، اور وہاں پر جو طلبہ علم دین حاصل کرنے کے لیے آئیں، ان کو درجہ بدرجہ ان کے درجے کی حیثیت سے ان کے وظائف مقرر کر دیے جائیں۔ چنانچہ اس ہستی کا نام محمد اورنگزیب عالمگیر ہے، اور ان کا وصال بھی اور ان کی پیدائش بھی اسی ذوالقعدہ کے مہینے میں ہوئی ہے۔ ان کا اجمالی تعارف کچھ یوں ہے کہ 15 ذوالقعدہ کو آپ اس دنیا فانی میں تشریف لائے، اور مغلیہ خاندان میں جلال الدین اکبر بادشاہ جو اپنے ظلم و جبر سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، اسی کے پوتے کے گھر میں آپ نے جنم لیا، یعنی آپ اپنے اس گدی کے اندر ان کے پردادا لگتے ہیں جلال الدین اکبر۔ اب اس کی سیرت کو دیکھیں، اس کے کردار کو دیکھیں تو دنیا تھو تھو کرتی ہے، آج بھی لعنت برساتی ہے اس پر، لیکن اسی کی نسل سے پروان چڑھنے والا اس کا پڑپوتا جب وہ اقتدار میں آتا ہے تو دیکھیے وہ کس قدر وہ دیندار ہوتا ہے، دین شعار ہوتا ہے، اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، لوگوں کے دکھ درد کے اندر شریک ہونا اس کی زندگی کا مقصد تھا۔ چنانچہ جب یہ اقتدار میں آتا ہے تو اس وقت اس کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے، ذرا غور کیجئے گا۔ کہتے ہیں کہ بچپن ہی سے یہ دانا، بہادر اور بردبار تھا، اور انہوں نے اپنے زمانے کے جو نامور علماء کرام تھے ان کی صحبت کو اختیار کیا اور دین کی تعلیم حاصل کی۔ لہٰذا جب سن 1658 عیسوی کو شاہ ہند کی حیثیت سے، یعنی اس پورے بر صغیر پر جب آپ کی حکومت آئی، جب آپ نے تخت کو سنبھالا تو آپ نے کم و بیش 50 سال تک حکومت کی تھی، اور 50 سال تک اتنی بڑی سلطنت میں مطلق العنان بادشاہ ہونے کے باوجود آپ نے انتہائی درویشانہ زندگی گزاری،
اور درمیانہ زندگی کے اندر ہی آپ نے پوری سلطنت کو چلایا. یعنی آپ نے کبھی بھی اپنے اوپر اس چیز کو سوار نہیں کیا یا اس چیز کی شومنٹ نہیں کی یا اس چیز کی نمائش نہیں کی کہ آپ اس پورے ہندوستان کے آپ شہنشاہ ہیں، آپ بادشاہ ہیں. آپ نے اپنی پوری زندگی ایک درویش صفت انسان کی طرح آپ نے گزاری ہے. اچھا، آپ کی جب سیرت کو پڑھا جاتا ہے نا تو یقین جانے عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ جب آپ بادشاہ بنتے ہیں نا تو بادشاہ بننے کے بعد یعنی آپ جب سلطنت کی کرسی پر بیٹھتے ہیں تو اس کے 4 سال بعد آپ نے قرآن پاک حفظ کیا. ذرا غور کریں کہ آج ہمارا جو ملک پاکستان ہے اس بر صغیر کا ایک چوتھا حصہ بنتا ہے، اور اس کا نظام سنبھالنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑ رہے ہیں اور کیا آج کل حالات چل رہے ہیں. تو آپ ذرا غور کہ اس سے 4 گنا بڑی سلطنت کے آپ جو حکمران ہیں تو ان کے مسائل کتنے زیادہ ہوں گے. لیکن اس کے باوجود دیکھیے کہ حکومت بھی کر رہے ہیں، ساتھ میں حفظ قرآن کر رہے ہیں، اور 4 سال کی طویل مدت کے اندر آپ نے قرآن پاک کو حفظ کیا. اور یہ ہمارا اس بر صغیر کا پہلا بادشاہ ہے کہ جو حافظ قرآن بھی تھا. اچھا، صرف حافظ قرآن نہیں، آپ نے صرف قرآن پاک کو حفظ نہیں کیا بلکہ آپ نے اس دور کے جو بڑے بڑے علماء کرام تھے ان کی صحبت کو اختیار کیا، اور آپ نے علم دین سیکھا، باقاعدہ سیکھا، علم حدیث، علم فقہ اور جتنے بھی دیگر علوم تھے اس دور کے اندر جو جن علوم کی ریکوائرمنٹ تھی ان سب کو آپ نے سیکھا. نہ صرف سیکھا بلکہ اپنی پوری رعایا کے اندر، پوری سلطنت کے اندر ان مدارس کا قیام کیا تاکہ جو رعایا ہے وہ بھی علم دین سیکھے. اچھا، یہ علم دین سیکھتے سکھاتے آپ کی زندگی گزرتے رہی، اور آپ کی راتوں کا عالم یہ تھا کہ آپ رات کسی عالم کے پاس یا کسی درویش کے پاس گزارا کرتے تھے، کسی بڑے عالم کے پاس بیٹھا کرتے تھے، کسی مسئلے پر جو ہے گفتگو ہوتی تھی اور اس گفتگو کے اندر آپ کی رات گزر جایا کرتی تھی. اور کبھی کسی درویش کے پاس بیٹھ جایا کرتے تھے اور پھر معرفت کی باتیں سنا کرتے تھے، اللہ رسول کی باتیں سنا کرتے تھے اور خوف خدا حاصل کیا کرتے تھے. یوں آپ کی زندگی گزر رہی تھی اور یوں یہ نظام چل رہا تھا. اور یہ حقیقت بات ہے، جب حکمران کے سینے میں جب اللہ کا خوف پنہا ہوگا، جب رسول اللہ کی محبت ہوگی تو یقیناً وہ اپنی سلطنت کے بارے میں ڈرے گا. وہ کبھی بھی ذاتی مفاد پر کمپرومائز نہیں کرے گا اور وہ کبھی بھی اپنے ذاتی مفاد کو ترجیح نہیں دے گا، بلکہ اس کی ترجیح ہمیشہ اس کی رعایا رہے گی، اس کی مخلوق رہے گی، اس کے یعنی کہ اس کے ماتحت جو رہنے والے لوگ ہیں وہ خواہ جو بھی ہیں ان کی حفاظت، ان کے دکھ سکھ، ان کے معاملات وہ ہمیشہ ان کو ترجیح دے گا. تو یوں آپ کا سلسلہ چل رہا تھا اور ہر رمضان میں آپ اعتکاف کیا کرتے تھے. قرآن پاک کی تلاوت یہ آپ کا مشغلہ تھا، اور احکام کو سیکھنا، دینی احکام کو سیکھنا یہ آپ کا مرغوب مشغلہ تھا. یوں ہی آپ کا نظام زندگی چل رہا تھا. اسی طرح چلتے چلتے آپ نے اپنے ملک کو، اپنی سلطنت کو مضبوط کرنے کے لیے جو سب سے پہلا جو قدم اٹھایا تھا وہ یہی اٹھایا تھا کہ احکام شرعہ کو آپ نے عام کیا تھا. ظاہری بات ہے جب بادشاہ کے ساتھ ساتھ جب عوام کے اندر بھی احکام شرع کا جب شعور آئے گا اور جب ان کو بھی دین کے احکام کا پتہ چلے گا، دین کی تعلیمات کا پتہ چلے گا، تو ان کے اندر خود بخود یہ خواہش، یہ تڑپ پیدا ہوگی کہ بھئی ہم مسلمان ہیں تو ہمارا جو ملک کا جو نظام ہے وہ بھی اسلامی ہونا چاہیے. اور آپ واحد وہ بادشاہ گزرے اس بر صغیر کے اندر جنہوں نے نظام مصطفیٰ جو ہے وہ قائم کیا تھا اپنے دور کے اندر. تو جب تک آپ حیات رہے تھے یہاں کا جتنا بھی نظام تھا، امور سلطنت جو تھے وہ سارے کے سارے نظام مصطفیٰ کے تحت تھے. یعنی آپ نے اسلامی نظام کو جو ہے وہ ترجیح دی تھی اور اس کو رائج کیا تھا، اور اس کو رائج کرنے کے لیے سب سے پہلے احکام شرع کو عام کیا تھا. یعنی اسلامی جو احکام ہیں، جو دین کی تعلیمات ہیں، ان کو سیکھنا سکھانا اپنی عوام کے اندر عام کیا تھا.
تاکہ عوام کے اندر جو ہے وہ اسلامی شعور بیدار ہو، پھر ان کو پتہ چلے کہ نظام مصطفیٰ کی کیا اہمیت ہے۔ صرف کہہ دینے سے، باتیں کر دینے سے یہ نظام نہیں بنتا جب تک کہ انسان اپنی ذات پر ان احکام کو نافذ نہیں کرتا، اس وقت تک یہ نظام مصطفیٰ قائم نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے جو سب سے پہلے جو کام سر انجام دیا تھا وہ یہی سر انجام دیا تھا کہ آپ نے اپنے رعایا کے اندر احکام شرع سیکھنے کے جو ذرائع ہیں ان کو عام کیا تھا۔ عام بندہ بھی جو ہے وہ دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اس کے لیے آسانی تھی کہ وہ اپنے شہر میں، اپنے علاقے میں جو ہے وہ احکام شرع سیکھ سکتا تھا، اس لیے کہ درسگاہیں عام تھیں۔ تو اس لیے آپ نے اس نظام کو جو ہے وہ فروغ دیا اور یوں یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اچھا، آپ جانتے ہیں کہ اگر ایک گھر کو بھی چلانا ہو نا تو ایک گھر کو بھی چلانے کے لیے انکم کی ضرورت ہوتی ہے، پیسے کی حاجت ہوتی ہے، چندے کی حاجت ہوتی ہے، اس کے ساتھ نظام چلتا ہے۔ تو آپ کے اس سلطنت میں حکومت کرنے سے پہلے تو چونکہ ایک مکسر نظام تھا اور آپ سے پہلے کے جو بادشاہ گزرے تھے انہوں نے عوام پر ظالمانہ ٹیکس جو ہے وہ عائد کیے ہوئے تھے، جس کی بنا پر وہ عیاشیاں بھی کرتے تھے اور یہ سارا نظام چل رہا تھا۔ لیکن جب آپ جو ہے وہ حکمران بنتے ہیں تو آپ نے وہ جو جابرانہ جو ٹیکس جو عوام پر لگے ہوئے تھے فوراً آپ نے ختم کر دیے، اور آپ نے جو اسلام نے جو ایک شرع بتائی ہوئی ہے کہ جو صاحب نصاب ہے اس نے زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے، اور جو ہمارے کسان ہیں جو کھیتی باڑی کرتے ہیں ان پر چونکہ ان کی جو فصل ہوتی ہے اس پر عشر آتا ہے، تو آپ نے زکوٰۃ اور عشر کے نفاذ کو عام کیا تاکہ عوام سے زکوٰۃ کو اکٹھا کیا جائے، عشر کے اس مال کو اکٹھا کیا جائے اور اس سے جو ہے وہ سلطنت کے نظام کو چلایا جائے۔ اور یہ شریعت کا حکم بھی ہے۔ تو آپ نے وہ جو ظالمانہ ٹیکس جو عوام پر لگا ہوا تھا اس کو ختم کر کے زکوٰۃ اور عشر کا نفاذ کیا اور اس پر عامل مقرر کیے جو ہر سال زکوٰۃ کو اکٹھا کرتے تھے، عشر کو اکٹھا کرتے تھے، اور اس سے یہ نظام چل رہا تھا، غریبوں مسکینوں کی مدد ہو رہی تھی، اور یہ پورا نظام مملکت جو ہے وہ اس جو زکوٰۃ اور عشر پر چل رہا تھا۔ اور یہ آپ نے جو ہے یہ نظام متعارف کرایا تھا سب سے پہلے یہاں بر صغیر کے اندر، اور بہت اچھا نظام چل رہا تھا۔ اس کے بعد جو آپ نے کام کیا وہ یہ تھا کہ جب آپ تخت نشین ہوئے تھے نا اس سے پہلے اسلام کے اندر بہت ساری خرافات جو ہے وہ ڈالی گئی تھی، اور چونکہ ایک مکسچر دین بنا دیا گیا تھا جس کے اندر ہندو بھی تھے، بدھ مت بھی تھے، عیسائی بھی تھے، اور یہ دوسرے اور بھی باطل مذہب کے لوگ تھے، اور اسلام ایک ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے یہ برصغیر سے مٹ جائے گا، ایک بڑا عجیب سا ماحول تھا۔ لیکن جیسے ہی آپ تخت نشین ہوئے تو اسلام کے خلاف جتنی بھی خرافات تھی آپ نے سب کا سد باب کیا، اور وہ جتنے بھی غیر مسلم اپنی رسموں کو رواج دے رہے تھے ان کو عام کر رہے تھے، سب سے پہلے آپ نے ان پر پابندی لگائی اور کہا کہ ہندو صرف اپنی جو ان کی مذہبی جو جگہ ہوتی ہیں وہ وہیں پر اپنی رسموں کو ادا کریں گے، ان کا پرچار نہیں کریں گے، ان کو رواج نہیں دیں گے۔ اسی طرح جو دیگر باطل مذہب کے لوگ تھے ان کے لیے یہی حکم جاری کیا، اور اس کے علاوہ جو احکام شرع کے خلاف، جو ہمارے دین کے خلاف جو ایک عام جو کام ہو رہے تھے جیسے گانا بجانا، یہ فلمیں ڈرامے ہیں، اس طرح کے جو معاملات تھے ان پر بھی آپ نے پابندی کی، اور اس دور کے اندر جو آلات موسیقی تھے ان پر آپ نے پابندی لگا دی۔ تو جب آپ نے پابندی لگائی نا تو اس وقت کے جو لوگ تھے انہوں نے عملی طور پر کیا کیا کہ اس کے جتنے بھی یہ جو موسیقی والا جو جتنے بھی انسٹرومنٹ ہوتے ہیں ان سب کو اکٹھا کیا اور اس کا جنازہ نکالا۔ جب وہ دربار کے پاس سے گزرے نا تو بادشاہ نے پوچھا کہ یہ شور کیسا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم آلات موسیقی کا جنازہ نکال رہے ہیں۔ تو بادشاہ نے آگے سے کہا کہ ان کو کسی گہری جگہ کھود کر نا، گہری زمین کے اندر گہری جگہ کھود کر ان کے اندر ان کو دفن کر دیجیے گا تاکہ یہ بعد میں نکل نہ سکے زمین سے۔ تو یوں آپ نے
50 سال تک آپ نے حکومت کی، اور اس طرح موسیقی کے آلات کو آپ نے اپنے وطن کے اندر سے ختم کر دیے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف اور رسول اللہ کی محبت یا یہ موجزن ہو جائے، اور یہ لوگ گانے سننے کی بجائے، گانے بجانے کی بجائے یہ تلاوت قرآن کے شوقین بنے، یہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے بنے، یہ نعت مصطفیٰ پڑھنے والے بنے۔ یوں آپ نے آلات موسیقی کا خاتمہ کر دیا۔ اس طرح آپ نے اپنے ملک کے اندر جو ہونے والی جو خرافات تھی اور جو اسلام کے خلاف جو پراپوگنڈے ہوتے تھے، جو کام کاج ہوتے تھے، ان سب کو آپ نے ختم کیا۔ اور ایک اور بات جو انتہائی اہم ترین ہوتی ہے ہر ریاست کے لیے، اس ریاست کے اندر رہنے والے، اس ریاست کو چلانے والے، ان کا مذہب کوئی بھی ہو، ان کا دین کوئی بھی ہو، کہ وہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے سوا یہ نظام مملکت نہیں چل سکتا، اور اس کا نام ہے عدل و انصاف۔ جب تک کسی قوم، کسی خطے، کسی علاقے، کسی سلطنت میں جب تک عدل و انصاف قائم نہیں ہوگا، وہ نظام، وہ حکومت، وہ سلطنت نہیں چل سکتی، وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ کفر سے ملک قائم تو رہ سکتے ہیں، لیکن ظلم سے، ناانصافی سے وہ ملک جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکتے، ان کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں۔ تو آپ نے اپنے ملک میں عدل و انصاف کو رواج دیا۔ اور صرف ایک واقعہ عرض کروں گا کہ اب ویسے تو بہت سارے واقعات ہیں آپ کی عدل و انصاف کے، کہ ایک بار آپ رات کے وقت، رات کا ایک پہر گزر چکا تھا، اور آپ اپنے محل میں آرام کر رہے تھے، اور جو آپ کے محل کے اندر جو گھنٹی لگی ہوئی تھی کہ جس گھنٹی سے باہر سے آنے والا کوئی بھی فریادی اس گھنٹی کو بجاتا تو فوراً وہ آپ تک پہنچ جاتا تھا۔ رات کے وقت آپ سوئے ہوئے تھے تو گھنٹی بجی، جب گھنٹی بجی تو آپ نے اپنے مطلوبہ بندے کو بلایا اور پوچھا کہ پتہ کرو یہ گھنٹی کس نے بجائی ہے۔ تو پتہ کرنے پر پتہ چلا کہ باہر ایک بیوہ خاتون کھڑی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو فوراً میرے پاس لایا جائے۔ جب بادشاہ کے پاس اس خاتون کو لایا گیا تو اس نے کہا کہ میں فلاں گاؤں سے آئی ہوں اور میری ایک جوان بیٹی ہے جس کی میں نے منگنی اپنے ایک رشتہ دار کے ساتھ کر دی ہوئی ہے، لیکن ہمارے جو پنڈ کا جو زمیندار ہے اس کا جو بیٹا ہے، مجھے معلومات ملی ہے کہ وہ آج رات کو میری بیٹی کو اٹھانے کے لیے آ رہا ہے اور میں آپ کے پاس فریاد لے کر کے آئی ہوں۔ بادشاہ نے اسی وقت اس عورت کو مہمان خانے میں بھیجا اور کہا کہ تم بے فکر ہو جاؤ، تمہاری بیٹی کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ اور اسی وقت آپ نے اپنے ایک وزیر کو بلوایا اور تیز رفتار 2 گھوڑے جو ہے وہ منگوائی، اور آپ اسی وہ سوار ہو کر اپنے وزیر کے ساتھ وہاں پہنچے۔ اور جیسے ہی آپ اس گاؤں میں پہنچے تو پتہ چلا واقعی کچھ لٹیرے، کچھ گنڈے جو ہیں وہ اس گھر کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، اور آپ یعنی بادشاہ نے خود بذات خود اور اپنے وزیر کے ساتھ مل کر ان گنڈوں کا جو ہے وہ مقابلہ کیا، اور وہاں سے اس لڑکی کو بازیاب کرا کر، اچھا بازیاب کرانے میں بادشاہ سلامت خود بھی زخمی ہوئے تھے اور آپ کا وزیر بھی زخمی ہوتا، لیکن اس کے باوجود آپ زخمی ہونے کے باوجود بھی آپ نے گنڈوں کا مقابلہ کر کے وہاں سے اس لڑکی کو بالکل باحفاظت لے کر جو ہے وہ ان کی ماں کے پاس لے کر کے آئے اور کہا کہ تمہاری بیٹی حاضر ہے اور اس کو کچھ نقصان نہیں پہنچا ہے۔ پھر جب صبح ہوتی ہے تو صبح آپ نے اس جو گاؤں کا جو زمیندار تھا اور اس کا بیٹا اور اس کے اندر ملوث ہونے والے وہ جتنے بھی وہ لڑکے تھے، وہ جو گنڈے تھے، ان سب کو آپ نے جو ہے وہ دربار کے اندر بلوا لیا۔ اب وہ سارے جو ہے وہ ایک لائن میں کھڑے ہیں۔ بادشاہ نے سب سے پہلے کہا کہ میں اپنا اور اپنے وزیر کا جرم تمہیں معاف کرتا ہوں، لیکن اس بیوہ خاتون کے ساتھ تم لوگوں نے جو زیادتی کی، تم لوگوں نے جو ظلم کیا، اس کی قانون کے مطابق تمہیں سزا دی جائے گی۔ اچھا، یہاں تک بس نہیں کیا کہ اس عورت کا کام تمام ہو گیا، نہیں، آپ نے اس خاتون کو 500 اشرفیاں عطا کی اور کہا کہ اے میری بہن یہ اشرفیاں لے جاؤ اور اپنی بیٹی کی شادی دھوم دھام کے ساتھ کرو، اور جس دن تم نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے اس دن مجھ غریب کو یاد رکھنا، میں بھی حاضر ہوں گا۔ اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ اور ایک بیوہ خاتون کی بیٹی کی شادی میں خود حاضر ہو رہا ہے، اور آپ پھر خود جاتے ہیں جس دن اس بچی کی شادی ہوتی ہے اور جا کر اس بچی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں۔ ذرا غور کریں نا، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہمیشہ
اپنے جب ان کو اقتدار ملا تو انہوں نے اپنے ذاتی مفاد کو ترجیح نہیں دی، بلکہ انہوں نے اپنی رعایا کو ترجیح دی، ان کے مفادات کو ترجیح دی، اور ان کی زندگی کا جو مقصد تھا وہ اپنے ماتحت رہنے والے لوگوں کی خدمت تھا۔ اور جو لوگ اپنے محتاط رہنے والے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں اور یہ خدمت کرنا ان کا شعار ہوتا ہے، رب تعالیٰ ان کا تذکرہ لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کی زبانوں پر تا قیامت جاری رکھتا ہے کہ ان کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے۔ وہ لوگ خود تو چلے جاتے ہیں لیکن ان کا ذکر، ان کی اچھائیاں، ان کا اخلاق، ان کا کردار وہ نہیں مرتا، وہ زندہ رہتا ہے، اور رہنے والی آنے والی جو قوم ہوتی ہے، آنے والی جو نسل ہوتی ہے، اس کے لیے جو ہے وہ منارہ نور ہوتا ہے، نجات کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اگر بندہ غور کرے، سوچے تو پتہ چلتا ہے کہ زندگی کا اصل مقصد ہی رب تعالیٰ کی عبادت کے بعد وہ مخلوق خدا کی خدمت کرنا ہے۔ تو لہٰذا جس کو جو منصب ملے اس کو چاہیے کہ وہ مخلوق خدا کی خدمت کرے اور اس خدمت کو اپنے لیے جو ہے وہ نجات کا ذریعہ سمجھے کہ میں اپنے محتاط رہنے والے لوگوں کی جب خدمت کروں گا، جب ان کے ساتھ تعاون کروں گا، جب ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا تو میرا رب بھی مجھ سے راضی ہوگا، اور یقیناً اسی بات میں رب تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ اور اگر آج ہم کمپیریزن کر لیں اپنی سلطنت کا اور اس بادشاہ کی سلطنت کا، جب ہم کمپیریزن کریں تو دور دور تک کوئی واسطہ نہیں پڑتا۔ اے دلو ہوا اقرب للتقویٰ، یہ عدالت پر لکھ دینے سے یہ صرف کام نہیں چلے گا جب تک عدل کے مطابق فیصلے نہیں کیے جائیں گے۔ آج ہماری عدالتوں پر یہ بڑے سنہرے روپ میں لکھا ہوتا ہے لیکن فیصلے ایسے ایسے ہوتے ہیں کہ شیطان بھی سن کر شرما جاتا ہے کہ آج ہم لوگ اتنا دین سے دور ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی اس بھیانک دور کے اندر، اور جو ہمارا آنے والا ہر جو دن ہے بد سے بدتر ہے، اس کے اندر اچھے کام بھی ہو رہے ہیں۔ جیسا کہ کل ہی کا واقعہ ہمارے شہر منڈی بہودین کا ہے کہ چلڈرن ہاسپٹل میں رات کو 12 بجے ایک بچہ اغوا ہو جاتا ہے، لیکن وہ حالانکہ وہ تھا بھی کسی پسماندہ گھر کا تھا اور وہ غریب غربا لوگ تھے، لیکن وہ ڈیرے کی وجہ سے، اس کی سفارش کی وجہ سے ڈی پی او حرکت میں آیا اور چند گھنٹوں کے اندر اس بچے کو بازیاب کرا لیا۔ جو اچھا کام کرے گا اس کی حوصلہ افزائی کی جائے گی، اچھی بات ہے، ایک اچھا کام ہوا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن جو لوگ حکومت میں آتے ہیں، اقتدار میں آتے ہیں اور وہ صرف حکومت کے نشے میں دھت ہو کر اپنی رعایا پر ظلم کرتے ہیں، اور ہماری جو رعایا کے اندر جو ظلم و ستم ہوتا ہے، جیسا کہ ڈاکہ زنی آج دیکھیں ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی ہے۔ چند دن پہلے، 4-5 دن پہلے ہمارے اسی جرمن چوک میں آپ کو پتا ہے کہ سرعام دن دہاڑے 2 ڈاکو آئے ہیں اور ایک غریب کو جو ہے وہ فائر بھی مار گئے ہیں اور اس سے پیسہ اور موبائل لوٹ کر کے چلے گئے ہیں، اور وہ پتہ چلا کہ خیر اس کی زندگی تو بچ گئی ہے لیکن پیسہ بھی جاتا رہا اور اپنی زندگی کا بھی نقصان کر لیا، اپنی جان کا بھی نقصان کر لیا، اور یہ دن دہاڑے ہو رہا ہے۔ اور یہ ذرا غور کیجیے گا، یہ صرف بات یہاں تک نہیں ہے، یہ بات اوپر تک جائے گی۔ جب کل بروز قیامت سامنا ہوگا نا تو صرف وہ نہیں پھنسے گا جس میں فائر مارا تھا، اس کے ماتحت اوپر مافوق جتنے بھی اعلیٰ اقتدار آتے ہیں، اقتدار کے اندر جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہ سارے کے سارے پھنسیں گے کہ ان کی حکومت کے اندر ایسے جرائم ہوتے رہے ہیں، وہ کر کچھ نہیں سکے ہیں۔ تو لہذا جب آپ کر کچھ نہیں سکتے ہو تو بہتر یہ ہے کہ اپنی قبر کو ترجیح دیتے ہوئے اس سیٹ کو چھوڑ دو کہ یہ سیٹ تمہارے لیے جو ہے وہ زہر قاتل کی طرح ہے، تمہاری قبر کو خراب کرنے والی ہے، تمہاری آخرت کو برباد کرنے والی ہے۔